السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شعبان المعظم ایک بار پھر ہمارے درمیان رمضان المبارک کی آمد کی خوشیاں لیے تشریف لایا۔ اس مہینے کی قدر و منزلت کو پیش نظر رکھ کر عبادت کے لیے تماتن مشغول ہونا چاہیے تاکہ عبادات کی ثمرات رمضان المبارک میں حاصل کر سکیں۔ شعبان اسلامی مہینوں میں 8ویں نمبر پر آنے والا مہینہ ہے، لیکن اپنی لفظی اور معنویت اور اہمیت کے پیش نظر اس کا شمار ان خاص مہینوں میں ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس مہینے کے نام سے ہی اس کی اہمیت اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار کو شرف و عزت، علو و مرتبت، احسان و نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلبی اور باطنی نورانیت کی عطا کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی خد و خال پر نظر آتے ہیں۔ شعبان المعظم میں عبادت گزار، نیکوکار، خیر کا طلبگار، بھلائی کی خواستگار، اچھائی کا خوگر اپنے ان نیک اعمال کی آبیاری کرتا ہے جن کے بیج رجب المرجب میں بوتا ہے۔ اس مہینے آخرت کو سنوارنے والا خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں کو نیکی سے بھرپور اعمال کی بجاآوری کے لیے عملی جامہ پہناتا ہے، کیونکہ اس مہینے عطائے خداوندی کی بے بہا بارشیں اعمال صالحہ کرنے والوں پر چھما چھم برستی ہیں، نیکی کی توفیق عرضہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بنجر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اللہ سے قلب کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سے متصل مہینے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حسنات سے جسم کی طہارت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان المعظم کے آغاز سے ہی دنیاوی معمولات سے فارغت پا کر اپنے جسموں کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے تلاوت قرآن، کثرت نوافل، توبہ و استغفار اور تسبیحات و تکبیرات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تعظیم شعبان کی پاسداری سے مسلمانوں پر رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیز رفتار میں آنے والا پانی گھاٹی میں جمع ہو کر سکون پذیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی شعبان کی عظمت کے پیش نظر اس کی تعظیم کرنے والے پر رحمت الہی موسلا دھار بارش کی طرح برس کر مومن کے دل میں قرار پذیر ہوتی ہے، جس سے عبادت کی کلیاں پھوٹتی ہیں، نیکی کی ثمرات یعنی پھل لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں شعبان کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان لأنه ينشعب فيه خیر کثیر للصائم فيه حتى يدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں تشریف فرما شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سارے فرامین رسول احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم کا معمول تشریف تھا کہ اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ارشاد گرامی میں آپ نے فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اسلامی مہینہ شعبان استغفار، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینے ہے، لہذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں، گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خداوندی ہوتی ہیں، سال گزشتہ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے اور نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم توبہ استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان جب نام اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارے دفتر اعمال میں سیاہ کاریوں کی جگہ نیکیاں درج کر دی گئی ہوں، اور ہم اپنے رب کی حضور
سرخرو ہوں یا اس عظمت نشان مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں، اور جب فصل کی کٹائی کا مہینے آئے تو ہم پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت میں سستی کرتے ایسے گزاریں کہ بخشش کا سامان بھی نہ ہو سکے۔ الامان الحفیظ، اے لوگو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کی راستے پر چلو، اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرو تاکہ انوار الہی کی تجلی سے سینے کے کینے دور ہو جائیں، غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے اور بدن پر عبادت کی لذت اور کیف کے اثرات ایسے مرتب ہوں کہ پھر دل گناہوں کی طرف نہ للچائے۔ تلاوت قرآن کے مہینے شعبان کے بارے میں حضرت الحسن بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے عرض کی، یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلتنی، یعنی اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں یعنی ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی اہمیت نسبت رسول ملنے کی وجہ سے مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ ہم پھر اس مہینے میں شب برات یعنی عظمت و شان والی رات بھی آتی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حصول برکت کے لیے شب برات کی فضیلت اور وظائف کے حوالے کچھ نگارشات ویب سائٹ پر پیش کی جاتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات، رحمت خداوندی کی رات، عطائے رب ذوالجلال والاکرام کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، زندگی بخشنے والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات، قدر و منزلت کی رات، آسمان دنیا سے خاکدان گیتی پر نزول رحمت الہی کی رات اور فرشتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو راتیں عید کی طرح کہلاتی ہیں، اور وہ دو راتیں شب برات اور لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت کی تجلیات ہر اس شخص پر پڑتی ہے جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو، شرک نے دل مسلم کو گندہ نہ کیا ہو، پھر اس مومن کا دل کینہ سے بھی پاک ہو، شراب کی ناپاک قطروں سے منہ اور جسم کو ناپاک نہ کیا ہو، والدین کی اطاعت و فرما برداری میں بھی پیش ہو، تو اس ایمان والے شعبان کی 15ویں شب میں رحمت و برکت، بخشش و نجات، قدر و منزلت اور دین و دنیا میں عافیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس رات خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گناہ گاروں کو توبہ استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت اور مجاہدات کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن شعبان کی اس عظمت والی رات میں کچھ بد نصیب لوگ بھی ہیں جو نظر رحمت سے اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اثرات سے پاک نہیں کر لیتے، یعنی توبہ نہیں کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کینہ اور بغض کی آگ میں جلتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، قتل ناحق کے مجرم ہوتے ہیں۔ جو وہ خیرمہ نصیب لوگ ہیں جو بخشش والی رات بھی بخشش و مغفرت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان کی 4 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں سورۃ الجنان فی تفسیر القرآن میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان حدیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا سے ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ گویا نصف شعبان کی رات ایک عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلبگار، ہے کوئی غم کا مارا، ہے کوئی مصیبت زدہ، آ جاؤ، در رحمت کھلا ہے۔ ندامت کے آنسو بہا کر شرمندہ جبیں نیاز کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دل سے پکار کہ اس کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگے گا ملے گا، پر تیری طلب سچی ہو، تیرا دل بغض و کینہ سے پاک ہو، شرک کے تعفن سے تجھے زہر آلود نہ کیا ہو، ماں باپ کو ستاتا بھی نہ ہو۔ دیکھ تیرے آنسوؤں کی لاج کا برہم کس قدر رکھا جائے گا، تیری مانگ کس طرح پوری ہوگی۔